قیامت کا منظر جو ہوگا نا وہ اندھیرے والا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، سورج کی روشنی سلب ہو چکی ہوگی، تپش ہوگی، روشنی نہیں ہوگی. یہ نقطہ ہے. قیامت کے دن اس کی تپش باقی رہے گی، روشنی سلب ہوگی اس کی. آگ کو اتنا جلا دیا جائے کہ وہ خود خاکستر ہو جائے، اللہ وہ معاملہ کرے گا سورج کے ساتھ. یعنی انتہائی درجے کی تپش کہ سورج اپنی گرمی میں جل چکا ہوگا اور وہ سیاہ ہو چکا ہوگا. آگ اور روشنی جو ہوتی ہے وہ اپنی تمازت اور تپش میں جل کے راکھ ہو چکی ہوگی، وہ کالا وقت ہوگا، اور اس اندھیرے کے اندر لوگ دھکے کھاتے کھاتے چیونٹیوں کی طرح پھرتے ہوں گے. اس میں پہچاننا، وہاں تو ماں نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، رشتہ دار نہیں پہچانیں گے، دوست نہیں پہچانیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال عرض کیا گیا، حضور آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان، مرد و زن، کافر، عیسائی، مسلمان، مشرک، زرتشت، سارے لوگ ہوں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ نے امت کا اور اپنے بارے میں پوچھا کہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا، پوچھنے والے اصحاب تھے، آپ ان کے سوالات سے عقیدے کا اندازہ لگائیں نا. اللہ کو کسی کی پہچان کی حاجت ہے کہ اللہ نہیں پہچان سکتا حشر میں کون ہے؟ ان کا سوال کس نوعیت کا، کوئی اشارہ کیا دے رہا ہے؟ اصحاب پوچھتے ہیں حضور جب قیامت میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو ہماری پہچان کیسے ہوگی، اور ہمیں کون پہچانے گا، اور کیسے پہچانا جائے گا؟ محبوب حشر میں ہم نے تلاش کرنا ہو کوئی آسرا تو آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اصحاب پوچھ رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہو، آپ کو تلاش کرنا حضور، تو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے جا بجا دیکھو گے، اگر کوئی امتی پل صراط پر کانپ رہا ہوگا تو میں وہاں پر نظر آ جاؤں گا، اگر کوئی میزان پر کسی کا میزان ہلکا ہوتا ہوگا میں وہاں نظر آ جاؤں گا، کوئی پیاسا ہوگا تو آب کوثر پہ جام پلاتا نظر آ جاؤں گا. جہاں دیکھو گے تم مصطفیٰ کو پاؤ گے، میں امت کے لیے وہاں نظر آؤں گا. یہ حضور کی حدیث کو جوڑ لیں، آپ کو تشریح مل جائے گی. تو صحابہ کا سوال اور مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اس اندھیرے کے اندر اپنے امتیوں کو آزائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا.